بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں جہاں ہم دوسری نوافل پڑھتے ہیں وہاں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہ کا معاف ہونا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے گناہ، نمبر 6 جان کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 8 کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ ابو داؤد شریف۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کی بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کی کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2 ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3 سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 4 ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 5 قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 6 دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ تیسرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کو پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔
اس کلمے کا ہر لفظ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں اسلاف کے چند اقوال۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد، جو حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑیں۔ حضرت ابو عثمان حیری، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی نماز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلح کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ 4 رکعت والی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، نیت، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے، اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ دوسرا طریقہ، حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے، وہ طریقہ یہ ہے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 بار یہ تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے، اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں
چونکہ پہلے طریقے میں جلسے استراحت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے ہاں جلسے استراحت راجح نہیں ہے، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسے استراحت موجود نہیں ہے۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے۔ صلاۃ و تسبیح کا ثبوت۔ صلاۃ و تسبیح صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو عبداللہ الحافظ النسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں صلاۃ التسبیح والی حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز حاکم رحمہ اللہ نے امت کے تلقی بالقبول سے بھی اس روایت کی صحت پر استدلال کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نہ صرف یہ کہ سکوت کیا ہے بلکہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت پر علامہ ذہبی کا سکوت روایت کی صحت ورنہ کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے، جبکہ اس روایت کے شواہد بھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عمل ہیں، جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس نماز کا کوئی خاص وقت نہیں، اسے مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ کے ذہن اس سے متعلق کوئی سوال باقی نہیں رہا ہوگا، اور اگر اب بھی کوئی سوال باقی رہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی رمضان المبارک کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔